الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال، اس عنوان سے جو درس اللہ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے پچھلے مہینوں سے سلسلہ وار چل رہا ہے۔ اس سلسلے کا آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ پچھلا عنوان جو اس سے پہلے زیر بحث رہا، کتاب و سنت کا التزام، آثار سلف کی پیروی اور بدعت ایجاد کرنے سے اجتناب۔ اس موضوع کے سلسلے میں ہم لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے کئی ایک اقوال سلف امت کے پڑھے ہیں۔ آخری بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول تھا جس میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، الاقتصاد فی السنت خیر من الاجتہاد فی البدعہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سنت میں درمیانی راہ چلتے رہنا یہ بدعت میں بہت زیادہ محنت کرنے سے بہتر ہے۔ کوئی آدمی بدعت میں بہت زیادہ دوڑ دھوپ محنت مشقت کر رہا ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک آدمی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو اور درمیانہ راہ چل کر کے سنت پر عمل کر رہا ہو تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو سنت پر درمیانی راہ چلنا بھی بہتر ہے بالمقابل بدعت میں محنت کرنے سے۔ آپ دیکھیں ابھی تازہ ہمارے سامنے جو حالات پچھلے ایک دو روز پہلے گزرے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے نام پر جشن منانے کے لیے کتنی زیادہ محنت کر رہی تھی، کتنی محنت، کتنی مشقت، کتنی دوڑ دھوپ۔ لوگوں نے پورا دن میرے بھائیوں روڈ پر گزار دیا، دیر رات تک روڈ پر رہے، تیاریاں پہلے سے چل رہی تھیں۔ آج کل آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بعض علماء جو اس حوالے سے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا، آپ کی پیدائش کا جشن منانا چاہیے، خیر کا کام سمجھتے ہیں، وہ نیکی کا کام سمجھتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بہت بڑی دلیل سمجھتے ہیں۔ ایسے علماء بھی اپنی عوام کو اس وقت منع کر رہے ہیں کہ آپ کو میلاد کے جشن میں یا میلاد کے جلوس میں آپ کو باجے نہیں بجانا چاہیے، آپ کو جشن میں گانے بجانے کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ میلاد سے تعلق رکھنے والے یا میلاد کی اس جشن کو بڑھاوا دینے والے، اسے محبت اور عقیدت و ارادت کی مثال اور اس کی نشانی سمجھنے والے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی عوام کو آج سمجھا رہے ہیں، منع کر رہے ہیں کہ یہ باجے بجانا، میوزک کا استعمال کرنا، ڈی جے کا استعمال کرنا اور جلوس میں نکل کر کے اختلاط مرد و زن، بے پردگی، اباحیت، اس طرح کے جو کام چل رہے ہیں یہ منکر ہیں۔ اپنے علماء کی کتابوں کے حوالے دے کر کے وہ اپنی عوام کو سمجھا رہے ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ تو ڈی جے اور گانے بجانے کی بات ہے جس پر آپ پابندی کی بات کر رہے ہیں، یا اختلاط مرد و زن پر روک تھام کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا خود براہ راست بذات خود کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین میں ہے؟ کیا اس کی کوئی اصل اللہ کی کتاب میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، حضرات صحابہ کرام کی سیرت میں، امت کے خیر القرون کی زندگیوں میں کیا اس کا کوئی عطا پتہ ہے؟ تو اصل ہی بدعت ہے، اصل ہی جڑ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے اور اس کی سنت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ آپ گانے بجانے کی ممانعت کر کے اور اختلاط مرد و زن کی روک تھام کر کے کیا کر لیں گے؟
آپ نے اصل بدعت کو نہیں روکا، اصل بدعت کو آپ نے دین کا نام دے دیا، اسے محبت اور عقیدت و ارادت کی مثال بنا دیا، تو اب عوام الناس پورے طور پر جتنا بھی ان کا جذبہ بنتا ہے، جتنے بھی ان کے رسم و رواج ہو سکتے ہیں، ان کی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں، وہ سارے کام کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ تو اب اس بدعت میلاد میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد، جس کے اندر مرد حضرات بھی ہیں، بڑی تعداد میں جوان بھی ہیں، کچھ بچے بھی ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں خواتین ہیں یا بچیاں ہیں، اس میلاد کے جشن میں پورے طور پر منہمک نظر آتی ہیں۔ کون سا ایسا منکر ہے جو اس کے اندر نہیں پایا جاتا؟ اور یہ بدعت کی نحوستوں میں سے میرے بھائیوں ایک نحوست ہے، بدعت کی نحوستوں میں سے ایک نحوست ہے کہ بدعت جب آتی ہے تو ہر طرح کا شر سمیٹ کر کے لے آتی ہے، اور سنت جب آتی ہے تو ہر طرح کے خیر کو سمیٹ کر کے لے آتی ہے۔ یہاں پر ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنت میں میانہ روی اختیار کرنا، ایک آدمی بہت زیادہ سنتوں پر عمل نہ کر سکتا ہو، لیکن اعتدال کے ساتھ درمیانہ راستہ چل کر کے آدمی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق جتنا بھی سنت پر عمل کر سکتا ہے وہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ کوئی آدمی بدعت کی راہ پر چل پڑے اور شب و روز ایک کر دے، مال خرچ کرے، وقت لگائے، محنت کا استعمال کرے، صلاحیتیں صرف کر ڈالے، اور سمجھے کہ اس کی بنیاد پر اسے اجر ملے گا، اسے ثواب ملے گا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں آخرت میں اس کا صلہ اور بدلہ عطا فرمائے گا، تو یہ سوائے محرومی کے، سوائے ناکامی کے، نامرادی کے، اس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بڑا ہی عظیم الشان ہے، اور سب کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ سنت پر تھوڑا بھی چل پانا، چلتے رہنا جتنا بھی آدمی کے بس میں ہے وہ بہت بہتر ہے، بالمقابل اس کے کہ کوئی آدمی سنت کی راہ سے ہٹ جائے اور بدعت کی راہ پر چل پڑے اور بے پناہ محنت کر رہا ہو۔ یہ یاد رکھنے کی چیز ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ سنت کی تلاش، سنت کی جستجو، اور سنت پر عمل کرنے کی تڑپ اور لگن، جتنی بھی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے اس حیثیت کے مطابق ہمیں سنت پر عمل کرنا چاہیے، بدعات سے پورے طور پر دور رہنا چاہیے۔ اس میں کتنی بھی محنت صرف ہو جائے، وقت لگ جائے، صلاحیت لگ جائے، طاقت لگ جائے، مال لگ جائے، دوڑ دھوپ اور ساری چیزیں خرچ ہو جائیں، ظاہر ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ملنے والا انسان کو نہیں ہے۔ خیر، اس حوالے سے کچھ باتیں اس سے پہلے ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے جو اگلا قول ہے وہ 10واں قول ہے سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت مشہور تابعی ہیں، بہت مشہور تابعی ہیں، بہت بڑے چوٹی کے امام ہیں۔ امام سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آیت کریمہ کی تفسیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، یہ آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ کا آخری حصہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جس نے عمل کیا پھر ہدایت یاب ہو گیا، عمل صالح کیا، نیک عمل کیا، ثم اهتدى، اور پھر ہدایت یاب ہو گیا۔ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر میں عمل صالح کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ عمل صالح کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یعنی ہدایت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ہدایت یاب ہو گیا، اس کا معنی بتلاتے ہیں یعنی سنت اور جماعت کو لازم پکڑنا، ہدایت پر ہو جانا یعنی سنت اور جماعت کو لازم پکڑنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا، حضرات صحابہ کرام جس طرح سے سنت پر ڈٹے ہوئے تھے اسی طرح سے سنت پر ڈٹے رہنا، اپنے آپ کو بدعات سے، محدثات سے، ہوائے نفس سے، خواہشات نفسانی سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے عمل صالح اور ہدایت۔ عمل صالح اور ہدایت یاب ہونے کا معنی کیا ہے؟ معنی یہی ہے کہ آدمی سنت کا پیروکار ہو جائے، آدمی جماعت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جس طرح سے اللہ کے نبی کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ائمہ دین جس طرح سے مضبوطی سے کاربند تھے، جمے ہوئے تھے، اسی طرح سے جم جائے،
جب بھی جماعت کا لفظ آئے آپ اس بات کو اچھی طرح سے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں، جماعت کا مطلب بھیڑ نہیں ہے، جماعت کا مطلب بڑی تعداد نہیں ہے، جماعت کا مطلب گیدرنگ نہیں ہے، جماعت کا مطلب میجورٹی نہیں ہے۔ اور جماعت کے معنی کے حوالے سے جو بہت کچھ نظریات آج لوگوں کے ہاں پائے جاتے ہیں اور لوگ باور کرواتے ہیں، منوانا چاہتے ہیں جماعت کے حوالے سے کہ ہم جماعت ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، ہماری جماعت بہت بڑی ہے، ہماری یونٹیں بہت زیادہ ہیں، ملک کی بر صغیر کی ہم سب سے بڑی جماعت۔ اس طرح کی باتیں جو ہمارے بہت سارے بھائی، بہت سارے علماء یا بہت سارے فرقوں کے لوگ کرتے ہیں، آپ یاد رکھیں کہ جماعت کا معنی بھیڑ نہیں ہے، جماعت کا معنی بڑی تعداد نہیں ہے، جماعت بالمقابل ایک کے، دو کے، تین کے یا اس سے بڑی تعداد کے نہیں ہے اس کے مقابل میں، بلکہ جماعت کا معنی کیا ہے؟ جماعت کا معنی ہے جمع ہونا اس راہ پر جو راہ قرآن کی راہ ہے، اس راہ پر جمع ہونا، اکٹھا ہونا جو اللہ کے نبی کی سنت کی راہ ہے، اس راہ پر جمع ہو جانا، اکٹھا ہو جانا جو راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا، حضرات تابعین کا، تبع تابعین کا راستہ ہے، اس راستے پر اکٹھا ہونا یعنی راہ حق پر اکٹھا ہو جانا۔ اب اگر اکٹھا ہونے والے چند لوگ بھی ہیں تب بھی وہ جماعت ہے، حتیٰ کہ ایک آدمی اکیلا حق پر جمع ہوا ہے، حق پر ڈٹا ہوا ہے تو وہ بھی جماعت ہے، گرچہ پوری بھیڑ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں اور سنت کی راہ پر نہ جمے ہوئے ہوں، الگ راستوں پر چل رہے ہوں، الگ نظریات پر چل رہے ہوں، تو ایسے لوگ بہت بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی جماعت نہیں کہلائیں گے۔ جماعت وہ کہلائیں گے جو حق پر ہوں، حق پر ڈٹے ہوئے ہوں، خواہ ان کی تعداد تھوڑی ہو، ان کی تعداد 100 میں ہو، ان کی تعداد 10 میں ہو، حتیٰ کہ اگر ان کی تعداد میں لوگ ہوں ہی نہ، اکیلا ایک آدمی راہ حق پر چل رہا ہو تو بھی وہ اکیلا ہی جماعت کہلائے گا۔ یہ نظریہ کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، میرے بھائیوں ہماری جماعت بہت بڑی ہے، یہ نظریہ جماعت کے حوالے سے، جماعت کے معنی کے اعتبار سے بالکل ہی درست نہیں ہے۔ اور اس کی بھی وضاحت میرے بھائیوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اپنی شاگرد میمون بن کثیر یا ابن وداع سے فرمائی تھی۔ ابن وداع جو ان کے شاگرد تھے، ان کو یہ بات انہوں نے سمجھائی تھی کہ جماعت کا معنی بھیڑ نہیں ہے۔ جب جماعت یعنی بڑی تعداد، بھیڑ راہ حق سے ہٹ جائے، سنت سے ہٹ جائے، نفس پرستی، خواہشات، بدعات اور مختلف دھڑوں میں تقسیم ہو جائے، تو جو لوگ اکا دکا بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ حق پر چل رہے ہیں تو وہ جماعت ہے۔ اس لیے یاد رہے کہ حق پر جمنے کا نام جماعت ہے، تعداد تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، حق پر نہ جمے ہو تو تعداد کتنی بھی زیادہ ہو وہ جماعت نہیں ہے۔ خیر، اس بات کو اچھی طرح سے ہمیں سمجھ لینا ہے کہ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، نیک عمل کیا، عمل صالح کیا، پھر راہ ہدایت پر آ گیا، راہ یاب ہو گیا۔ اس کی تفسیر میں سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی سنت کو اور جماعت کو لازم پکڑ لیا۔ میرے بھائیوں یاد رہے، آج اس آیت کریمہ پر عمل کرنے والے، اس آیت کریمہ کے پہلے حصے وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک عمل کرنے والے، ایسے ہی ثُمَّ اهْتَدَى اور ہدایت یاب ہونے والے، اس آیت کریمہ پر عمل کرنے والوں کے دعوے کیا ہیں؟ ابھی بات ہم آپ کے سامنے کر رہے تھے بطور اشارہ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کے حوالے سے۔ آپ دیکھیے کہ یہ لوگ میلاد نبی کا جشن منانے والے ہمارے بھائی، ان لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی اچھا عمل کرنے والا نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی نیک عمل کرنے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بھی میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حصہ نہیں بٹاتے، جو اس کو خوشی کے طور پر نہیں مناتے، جو اس میں چراغاں نہیں کرتے، جو اس میں جھنڈیاں نہیں لگاتے، جو اس کے اندر قمقمے نہیں کرتے، جو اس میں شب بیداریاں نہیں کرتے، جو جلوس میں نہیں نکلتے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اور آپ کی نعت میں میرے بھائیوں صحیح غلط قصیدے نہیں پڑھتے،
ایسے لوگوں کو گستاخ کا نام دیا جاتا ہے یا انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کہا جاتا ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ اس کو عمل صالح بنا لیا گیا ہے۔ اس کو کیا بنا لیا گیا؟ عمل صالح بنا لیا گیا۔ ظاہر ہے کہ لوگوں کی بھیڑ اتنی بڑی تعداد یہ کام کر رہی ہے، تو کیا لوگوں کے کرنے کی وجہ سے اور لوگوں کے کہنے کی وجہ سے یہ عمل صالح ہو جائے گا؟ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سنت کا راستہ یہ ہے کہ نہیں ہے، سنت کا راستہ یہ ہے کہ نہیں ہے۔ اور اتنی بڑی تعداد یہ کام کر رہی ہے عاشقان رسول کی، تو کیا اسے جماعت کہہ دیا جائے گا؟ اسے جماعت نہیں کہا جا سکتا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا حق کا راستہ ہے جس پر لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، یا یہ حق کا راستہ نہیں ہے جس پر لوگ اکٹھا ہوئے ہیں۔ اور اس کا ضابطہ وہی ہے میرے بھائیوں، ہمارے سامنے سورس ہے، سرچشمہ ہے اللہ کی کتاب کا، سرچشمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، اور ہمارے پاس سورس ہے امت کے اسلاف خیر القرون صحابہ کرام تابعین و تبع تابعین کا، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے سچے متبعین اور پیروکاروں کا۔ اس لیے نہ تو یہ عمل صالح ہو سکتا ہے، اور نہ یہ کام جماعت کا ہو سکتا ہے، خواہ جلوس میں کتنی بھی بڑی بھیڑ اکٹھا ہو گئی ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں میرے بھائیوں۔ اسی لیے عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کا کیا فرمان ہے، ان کی کیا اقوال ہیں، ان کی کیا ہدایات اور تعلیمات ہیں، اسے ہمیں بہت اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ راستہ ہم نہیں تلاش کریں گے، یہ راستہ ہم نہیں تلاش کریں گے کہ عقیدہ و سنت سے متعلق ہمارے اسلاف کے کیا اقوال ہیں، تو آدمی اپنی مرضی سے دین بناتا رہے گا، اپنی چاہت کے مطابق جس چیز کو سمجھے گا نیکی کا کام ہے اسے نیکی سمجھ کر کے کرے گا، جس کو خیر کا کام سمجھے گا اسے خیر کا کام سمجھ کر کے کرے گا۔ عوام الناس یہ سمجھیں گے کہ اتنی بڑی تعداد یہ کام کر رہی ہے، یہ کام غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی تعداد میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منا رہی ہے، یا جلوس میں شریک ہے، ڈی جے بج رہے ہیں اور لوگ دیوانہ وار رقص کر رہے ہیں، یہ کام غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی تعداد یہ کام کر رہی ہے۔ عوام الناس کا ذہن یہ بنتا ہے، اسی لیے ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے عوام الناس کو کہ میرے بھائیوں، یہ بھیڑ باڑ حق کی دلیل نہیں ہے۔ حق کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سب سے پہلے پایا، تابعین نے اس کے بعد پا لیا، تبع تابعین نے ان کے بعد پا لیا۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کسی بھی عقیدے سے متعلق یا کسی بھی سنت سے متعلق، عمل سے متعلق، راستے سے متعلق امت کے اسلاف کا کیا کہنا ہے، امت کے اسلاف ہمیں کس بات کی رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے ہمیں جاننے کی ضرورت۔ یہ قاعدہ ہے، آپ فٹ کر کے دیکھتے رہیں، جہاں چاہیں اس کی تطبیق دیں، کوئی بھی عقیدہ، کوئی بھی راستہ، کوئی بھی عمل، کوئی بھی اخلاق، کوئی بھی سلوک، کوئی بھی تصرف، آپ کو اس کی پہچان کرنی ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو آپ کو یہی دیکھنا ہوگا کہ قرآن کریم میں، سنت میں ہے کہ نہیں، اور قرآن و سنت میں جو باتیں آئی ہوئی ہیں اس کا معنی امت کے اسلاف صحابہ تابعین نے، تبع تابعین نے اور امت کے ائمہ نے کیسے سمجھا ہے، ان کے اقوال کیا ہیں۔ ابھی آیت کریمہ آپ کے سامنے ہے، آیت کریمہ کا ٹکڑا، آج کوئی بھی آدمی اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے اس کا کوئی بھی معنی نکال لے گا، لیکن یہ پابندی ہے کہ ہم کسی بھی آیت کا معنی، کسی بھی حدیث کا معنی وہی سمجھیں گے جو ہمارے اسلاف نے سمجھا ہے۔ اس لیے انہی کے اقوال کی تلاش کریں گے، انہی کے فرمودات کی تلاش کریں گے، انہی کی ہدایات اور رہنمائیوں کی تلاش کریں گے، تاکہ ہم سمجھیں کہ قرآن کریم کو، نبی کی سنت کو ان لوگوں نے کیسے سمجھا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے سامنے جو اگلا قول ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مقام، مرتبہ، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا زہد، ان کا ورع، اور ایسے ہی ان کی نیکی، ان کا تقوی و طہارت، میرے بھائیوں خود اپنے آپ میں ایک مضمون ہے، اپنے آپ میں ایک موضوع ہے جس پر گفتگو ہونی چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس کا موقع نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں صرف اتنا جاننا ہے کہ امت کے علماء نے ان کو 5ویں خلیفہ کے نام سے بھی یاد کیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو امت کے سیرت نگاروں نے، علماء نے، مورخین نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو 5واں خلیفہ تک کہا ہے۔
ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ انہیں پانچواں خلیفہ خامس الخلفاء الاربعہ کہتے ہیں، چاروں خلفائے راشدین کے بعد پانچویں خلیفہ کے طور پر ان کا مقام ہے۔ اتنی بات کافی ہے ان کے مقام کو جاننے کے لیے۔ ہمارے سامنے ایک لمبا سا اثر ان کا موجود ہے، ان کا لمبا سا اثر، اور اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے اسلاف کس طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا کرتے تھے، اپنی ذمہ داریوں کو کیسے سمجھتے تھے، کتنی باریکی سے، کتنی دقت سے میرے بھائیوں امت کے لوگوں کی، عوام کی، خواص کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ اس قول کو پڑھ کے آپ کو بہت گہرائی سے اس بات کا اندازہ ہوگا۔ یہ روایت سنن ابو داؤد کے اندر اور ایسے ہی امام آجری رحمۃ اللہ علیہ کے شریعہ کے اندر موجود ہے، اور یہ اثر صحیح ہے۔ آگے مزید اس اثر کے تخریج کے حوالے سے بقیہ باتیں مزید آگے آ رہی ہیں۔ یہاں پر ایک خط کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور حکومت میں اپنے ایک گورنر کو خط لکھا، اپنے گورنر کو خط لکھا۔ اس خط میں یہ بات تھی، کیا تھی وہ بات؟ لکھا انہوں نے، یہ خط امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے عدی ابن ارطاط کے نام ہے۔ کون ہے وہ والی؟ وہ گورنر کون ہے؟ عدی ابن ارطاط۔ عدی ابن ارطاط کو خط لکھا اور اس میں کیا کہا؟ حمد و صلات، کیا خط شروعات کرنے کے بعد کیا لکھا؟ کہتے ہیں بعدہ، یعنی اتنا لکھنے کے بعد کہ یہ خط امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے عدی ابن ارطاط کے نام ہے، اس کے بعد شروع کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ کہنے کے بعد آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں فَإِنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ یقیناً میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اور آپ جان سکتے ہیں کہ یہ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وصیت ہے تمام اولین کو، تمام آخرین کو۔ جب سے لوگ دنیا میں بس رہے ہیں تب سے لے کر اور جب تک آخری فرد بشر دنیا میں رہے گا، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وصیت ہے تقوی کی۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ اوتوا الکتاب من قبلکم وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے تمہیں بھی اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی، سب کو ہم نے وصیت کی ہے أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے خود بھی میرے بھائیوں لوگوں کو تقوی کی وصیت کیا کرتے تھے۔ اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کے نبی بھی کہا کرتے تھے نا، اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وصیت کیا کرتے تھے۔ اتق اللہ حیثما کنتا، تم جہاں کہیں رہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے۔ یہاں پر دیکھیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بات فرمائی، یہ بھی کہتے ہیں فَإِنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اور کیا وصیت کرتا ہوں؟ وَالْإِقْتِصَادِ فِي أَمْرِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے معاملے میں میانہ روی، درمیانی راستہ، ایک دم ایکسٹریم بھی نہیں اور ایک دم تساہل بھی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا کون سا راستہ؟ اقتصاد، وہی لفظ ہے یہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، الاقتصاد فی السنہ خیر من الاجتہاد فی البدعہ، سنت میں درمیانی راستہ چلتے رہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے اتنا آپ کرتے رہو۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے معاملے میں اقتصاد یعنی درمیانی راستہ، تساہل نہیں، تلاعب نہیں، کھلواڑ نہیں، بے توجہی نہیں، بے اعتنائی نہیں، اور دوسری طرف حد سے زیادہ ایکسٹریم نہیں، غلو نہیں، تو غلو بھی نہیں اور تفریط بھی نہیں،
افراط بھی نہیں اور تفریط بھی نہیں. یہ ہے کیا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں اقتصاد، درمیانہ راستہ، میانہ روی، درمیانی چال. اس طرح سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے معاملے میں ہمیں ایسے عمل کرنا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز آپ کو تقریباً ہر جگہ نظر آئے گی. میلاد کی بدعت ہو یا کوئی اور بدعت ہو، ان بدعتوں میں آپ دیکھیں گے کہ بدعتوں میں تو حد سے زیادہ محنت کرنے والے، اور وہی لوگ جو بدعتوں میں حد سے زیادہ محنت کرنے والے ہیں، یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. 5 وقتہ نمازوں سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں، توحید سے، ایمان سے، خالص عقیدے سے، اخلاص سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے کوئی تعلق نہیں. لیکن دوسری طرف حد سے زیادہ محنت اور ابھی بدعت کے راستے میں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں یہ اقتصاد نہیں ہے، یہ انحراف ہے، یہ ضلالت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے میلان ہے، مائل ہو جانا ہے، اصل راستے کے خلاف ہے. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں وَاتِّبَاعِ سُنَّتِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا. تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے معاملے میں درمیانی راستہ چلتے رہنا. تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے رہنا. کس کا قول ہے یہ؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا. آگے کیا ہے؟ وَتَرْكِ مَا أَحْدَثَ الْمُحْدِثُونَ بَعْدَمَا جَرَتْ بِهِ سُنَّتُهُ. ایک ہی راستہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ راستہ ایک ہے، اسی پر اللہ کا کلام، اسی پر نبی کی سنت، اسی پر صحابہ کے فرمودات، اسی پر تابعین کے فرمودات، اسی پر تبع تابعین کے اقوال و فرمودات. کہیں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. یہاں بھی وہی بات. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا، اور وصیت کرتا ہوں کہ بدعتیوں نے جو کچھ بدعتیں ایجاد کی ہیں اسے ترک کر دینا. آپ سوچئے تابعین کا دور ہے یہ، اس وقت اتنا زیادہ سنت کی پکڑ اور بدعت سے دور رہنے، بچنے اور چھوڑ دینے کی پرواہ امت کی ہوا کرتی تھی. آج لوگ کھڑے ہو کر کے بار بار آواز لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہی موضوع بار بار بولنے کی کیا ضرورت ہے، یہی سنت پکڑے رہو، بدعت سے اجتناب کرو، سنت سنت سنت، بدعت بدعت. یہ باتیں آپ بار بار کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ یہی دین ہے، یہی دین ہے، یہی قرآن ہے، یہی سنت ہے، یہی صحابہ کا فہم ہے، یہی تابعین کی زندگی ہے، یہی ان کی تعلیمات اور ہدایات اور ان کے پیغامات ہیں. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس لیے ہم بھی اسی راستے پر چلتے ہیں. میرے بھائیوں، آپ دیکھیے کتنی صراحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کی پیروی کرو. اور بدعتیوں نے، محدثون بدعتیں ایجاد کرنے والوں نے جو کچھ ایجاد کیا ہے، جو کچھ ایجاد کر رہے ہیں، اسے ترک کر دو. اور ایک لفظ اور بہت پیارا ہے، وہ آگے کیا ہے؟ بعد ما جرت بہ سنتہ. جب کہ اس راستے پر، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چل رہی ہے. اس نقطے کو اچھی طرح سے سمجھنا. سنت چل رہی ہے، سنت کے آ جانے کے بعد، سنت کے چلنے کے بعد جو بدعتیوں نے بدعتیں ایجاد کر رکھی ہیں، ان بدعتوں کو چھوڑ دینے کی وصیت کرتا ہوں. سنت پہلے ہے، بدعتیں بعد میں آئی ہیں. سنت پہلے ہے، سنت اصل ہے، سنت راستہ ہے، سنت روشنی ہے. یہ اندھیرا، یہ تاریکی اور یہ گھٹائیں بعد میں آئی ہیں. ایک بات. دوسری بات کیا معلوم پڑی؟ کہ
نبی کی سنت کے چلن کے بعد بدعتیں ایجاد کی گئی ہیں۔ اس کا مطلب بدعت بعد میں آئی ہے، بدعتیں بعد میں آئی ہیں، اور بدعتیں آئی ہیں سنت کے بعد، یعنی وہ سنت جو پہلے سے چل رہی تھی، اس بدعت کے آنے کے بعد وہ سنت مٹائی جا رہی ہے بدعت سے۔ اور اسی لیے ہمارے اسلاف نے کہا، ہمارے اسلاف نے، امت کے انہی اسلاف نے، صحابہ تابعین نے کیا کہا؟ جہاں بھی کوئی بدعت آتی ہے اس کی جگہ سے کوئی سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ جو سنت بدعت آتی ہے وہ سنت کو مٹا کر کے آتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بدعتیں سنتوں کو مٹاتی ہیں۔ جہاں بھی کوئی بدعت ایجاد کی جاتی ہے وہاں سے اسی کے مثل سنت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اچھا جناب، اب دیکھیے کیا کہا آگے۔ اچھا، کافی لمبی عبارت ہے اور بہت ہی عظیم الشان، ایک ایک جملہ قیمتی ہے، ایک ایک عبارت جو ہے نا، ایک ایک لفظ قیمتی ہے۔ ایک بات ہو گئی سنت کے چلنے کے بعد، سنت کے جاری رہنے کے بعد جو بدعت آئی ہے اس کو چھوڑ دینا۔ اور کیا کہا آگے؟ وَكُفُوا مَعُونَتَهُ، اور ہمارے اسلاف نے، اس سے پہلے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ یاد کریں، انہوں نے کیا کہا تھا؟ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، سنت کے راستے کی پیروی کرو، بدعتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ تم کو نیا کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے دین کے نام پر، جو کچھ ہے اور جو کچھ عمل کیا جا چکا ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے، کفایت ہے اس کے اندر، کافی ہے، تم کو الگ سے کچھ بڑھانے کی ضرورت دین کے نام پر نہیں ہے۔ وہ راستہ جو تمہارے لیے ضروری تھا وہ راستہ کافی تمہارے لیے موجود ہے، وہ راستہ موجود ہے، اس پر چلنے والے چل چکے ہیں، اسی پر چلنا ہے، نیا تم کو کچھ لانے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ وَكُفُوا مَعُونَتَهُ، اور جو ضرورت تھی اس کے لیے کفایت کی جا چکی ہے، سنت آ چکی ہے اور سنت پر چلا جا چکا ہے، اب تم کو الگ سے کسی نئی چیز پر، دین کے نام پر، بدعت جس کو ہم کہتے ہیں، اس پر تم کو چلنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے چھوڑ دو۔ اچھا، اب اس کے بعد آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں، پھر تاکید کرتے ہیں فَعَلَيْكَ بِلُزُومِ السُّنَّةِ، فَعَلَيْكَ بِلُزُومِ السُّنَّةِ فَإِنَّهَا لَكَ بِإِذْنِ اللَّهِ عِصْمَةٌ۔ اللہ اکبر، اتنا عظیم الشان قول آپ یاد کریں، غور کریں، کتنی عظیم الشان باتیں اس کے اندر بتائی گئی، انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کو راہ راست پر ٹکنے کے لیے، ثابت قدم رہنے کے لیے ہمارے اسلاف کا ایک خط کافی ہے، ایک خط، ایک پیغام کافی ہے۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والی، اپنے گورنر عدی بن ارطاد کو لکھا تھا، اور پیغام یہ تھا کہ تم والی ہو، گورنر ہو، ذمہ دار ہو اپنی رعایا کے، تم کو چاہیے کہ تم یہ پیغام آگے پہنچا دو۔ کیا کہا؟ فَعَلَيْكَ بِلُزُومِ السُّنَّةِ، اس لیے تم پر سنت کو لازم پکڑنا ضروری ہے۔ عدی بن ارطاد، تم کو سنت کو لازم پکڑنا ضروری ہے، سنت پر کاربند رہنا ضروری ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا لَكَ بِإِذْنِ اللَّهِ عِصْمَةٌ، اس لیے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سنت پر چلنا، سنت کو لازم پکڑنا تمہارے لیے سارے فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ عصمت کا معنی تو سب جانتے ہیں، معصوم ہے کہ نہیں؟ عصمت انبیاء، عصمت رسول، معصوم عن الخطا، عصمت کا معنی سب لوگ جانتے ہیں، بچاؤ، حفاظت۔ کیا فرمایا؟ اس لیے کہ یہ سنت پر عمل کرنا، سنت کو لازم پکڑ لینا، اس پر کاربند رہنا مضبوطی کے ساتھ، انشاءاللہ تبارک و تعالی باذن اللہ۔ کیا کہا؟ اس میں تمہارے لیے عصمت ہے، بچاؤ ہے تمام فتنوں سے، تمام فرقوں سے، تمام انحرافات سے، تمام گمراہیوں سے،
تمام ضلالتوں سے، ہلاکتوں سے اپنے آپ کو اگر بچانا چاہتے ہو تو علیک بلزوم السنہ فإنہا لک بإذن اللہ عصمہ، سنت کو لازم پکڑو۔ اتنا عظیم الشان فرمان میرے بھائیوں، یہ ہے عقیدے اور سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال۔ میرے بھائیوں آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں، آگے دیکھیے ساری باتیں آ رہی ہیں، کہتے ہیں ثم اعلم، پھر اس بات کو اچھی طرح سے جان لو، انہ لم یبتدع الناس بدعۃ الا قد مضى قبلها ما هو دلیل علیها او عبرۃ فیها۔ کافی لمبا قول ہے، کافی علم اور روشنی سے بھرا ہوا قول ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس بات کو بھی اچھی طرح سے جان لو، آگے مزید اس بات کو بھی اچھی طرح سے جان لو کہ لوگ جب بھی کوئی بدعت ایجاد کرتے ہیں، جب بھی کوئی بدعت ایجاد کرتے ہیں، اچھا بدعت کی بات آئی ہے، عام طور پر لوگوں کا ذہن جو ہے نا وہ عملی بدعتوں کی طرف چلا جاتا ہے، عملی بدعات کی طرف، جبکہ عملی بدعات سے کہیں زیادہ بڑھ کر خطرناک، سنگین، دین، ایمان، عقیدے کے لیے سب سے جو خطرناک چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ عقیدے اور ایمان کی بدعت ہے۔ اس لیے لوگوں کا ذہن نہیں جاتا ہے کہ رافضیت عقیدے کی بدعت ہے، لوگوں کا ذہن نہیں جاتا کہ خارجیت یہ کیا ہے؟ یہ عقیدے کی بدعت ہے۔ لوگوں کا ذہن ادھر نہیں جاتا ہے کہ عقل پرستی، قرآن کی آیتوں کو اپنی عقل سے، سنت کی باتوں کو اپنی عقل سے، دین کو اپنی عقل سے، یہ جو اپنی عقل کی بنیاد پر سمجھنے کا اور جو سمجھ میں آئے ماننے کا، جو سمجھ میں نہ آئے نہ ماننے کا جو طریقہ چل پڑا ہے، یہ طریقہ ابلیسی طریقہ ہے، شیطانی طریقہ ہے، اس لیے کہ حکم الہی کے بعد، حکم الہی سن لینے کے بعد سب سے پہلے کسی نے اپنی عقل کا استعمال کیا تھا تو وہ شیطان لعین نے کیا تھا، ابلیس نے کیا تھا۔ یہ جو عقل پرستی کا طریقہ چل پڑا ہے، لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی عقیدے کی بدعت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ صوفیت کا راستہ، تصوف کا، لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بدعت عقیدے کی بدعت ہے۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے بھائیوں، حدیثوں کا اپنی عقل سے انکار کر دینا، معجزات کا انکار کر دینا، مسلمات کو اپنی عقل سے ٹھکرا دینا، یہ عقیدے کی بدعت ہے۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شانوں میں گستاخی کرنا، صحابہ کرام پر تبرئے کرنا، ان کی شان میں میرے بھائیوں ایسی باتیں کہنا جن سے ان کی صحابیت کی شان مجروح ہوتی ہے، یہ عقیدے کی بدعت ہے۔ لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی نے زبان سے اگر ظاہری زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر لیے تو بدعت ہے، کسی نے اذان سے پہلے درود پڑھ دیا تو بدعت ہے، یقیناً بدعت، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ بدعتیں عملی بدعت ہیں۔ اس سے بہت زیادہ خطرناک جو بدعتیں ہیں وہ یہ بدعتیں ہیں، رافضیت کی، خارجیت کی، صوفیت کی، عقل پرستی کی، ہے نا، انکار حدیث کی، انکار سنت کی، عقلانیت کی، اعتزال کی، میرے بھائیوں، اور ایسے ہی حضرات صحابہ کرام کے شانوں میں گستاخی کرنے کی جو بدعت ہے، یہ انسان کے ایمان و عقیدے کو خراب کرنے والی بدعت ہے۔ یہ عقیدے کی بدعتیں ہیں، یہ مسلمات کو ٹھیس پہنچانے والی بدعتیں۔ تو کیا کہا یہ یاد رکھو، لوگوں نے جب بھی کوئی بدعت ایجاد کی ہے تو اس سے پہلے، کہتے ہیں اس سے پہلے ایسی بات گزر چکی ہے جو اس کے خلاف دلیل تھی، جو اس پر دلیل تھی یا اس کے اندر عبرت اور نصیحت موجود تھی۔ آ گئی نا بات کہ جب بھی بدعت ایجاد ہوتی ہے تو اس کے پہلے کوئی دلیل، کوئی نصیحت، کوئی عبرت، کوئی خیر موجود ہوتا ہے، کوئی سنت موجود ہوتی ہے، اس کی جگہ پر یہ بدعت ایجاد کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ آگے دیکھیے کہتے ہیں فَإِنَّ السُّنَّةَ إِنَّمَا سَنَّهَا مَنْ قَدْ عَلِمَ مَا فِي خِلَافِهَا مِنَ الْخَطَأِ وَالزَّلَلِ وَالْحُمْقِ وَالتَّعَمُّقِ فَرْضَ لِنَفْسِكَ مَا رَضِيَ بِهِ الْقَوْمُ لِأَنفُسِهِمْ۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید بات بہت لمبی ہو جائے،
اس لیے صرف میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ کر کے سرسری طور پر اس کی وضاحت کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے اور ایک قول میں جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں، اس لیے تھوڑے سے اختصار کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جہاں ضرورت ہوگی اس کی وضاحت کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے کہتے ہیں آگے، کہتے ہیں بدعتیوں کی نو ایجاد بدعت ترک کرنے کی وصیت کرتا ہوں، لہذا تم سنت کو لازم پکڑو، کیونکہ سنت اللہ کے حکم سے فتنوں و گمراہی سے تمہاری حفاظت اور سلامتی کی ضامن ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی جان لو کہ لوگ جب بھی کوئی بدعت ایجاد کرتے ہیں اس سے پہلے ایسی بات گزر چکی ہوتی ہے جو اس کی دلیل ہوتی ہے۔ بدعت ایجاد کرنے سے پہلے اس کی جگہ پر کیا رہتی ہے بھائی؟ سنت کی دلیل موجود ہوتی ہے، جس میں عبرت ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے لیے اس میں خیر موجود ہوتا ہے، اس کی جگہ پر یہ بدعت ایجاد کی جاتی ہے۔ اچھا، کہتے ہیں ایسی بات گزر چکی ہوتی ہے جو اس کی دلیل ہوتی ہے یا اس میں عبرت ہوتی ہے، کیونکہ سنت کو در حقیقت اس ذات نے مسنون کیا ہے۔ غور سے سنیں، سنت کو کس نے مشروع کیا ہے؟ سنت کو اس ذات نے مسنون کیا ہے جسے اس کے خلاف رونما ہونے والی غلطی، سنت کے خلاف پیدا ہونے والی غلطی، نکلنے والی غلطی، لغزش، چوک جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، یا نادانی، بے وقوفی اور غلو اور بیجا کھوت کرید کا بخوبی علم ہے۔ سنت کہاں سے آئی ہے بھائی؟ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جس نے وہ سنت بتائی ہے ہمیں، جس نے وہ سنت بتائی ہے، سنت مسنون کی ہے، وہ اپنی مرضی سے وہ سنت نہیں بتلائی ہے۔ وہ سنت کہاں سے بتلائی ہے؟ وحی کے راستے سے بتلائی ہے۔ اور بدعت ایجاد کرنے والا کہاں سے ایجاد کرتا ہے؟ اس کے پاس کوئی سورس ہے؟ اس کا اپنی سوچ، اس کا اپنا دماغ، اس کا دیکھی دیکھا، اس کی ریت روایت، اس کی جہالت، اس کی لا علمی؟ میرے بھائیوں، یہ چیز ہوتی ہے نا اس کے پیچھے۔ لیکن سنت کس نے مسنون کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اللہ کے نبی کی سنت کا معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایسی ذات تھی جو وحی کے ذریعے سے جانتے تھے بہت ساری چیزوں کو۔ کیا کیا جانتے تھے؟ اس کا تذکرہ فرمایا۔ وہ جانتے تھے کہ سنت کے خلاف ہونے والی غلطی کیا ہوگی، سنت کے خلاف پیدا ہونے والی غلطی کیا ہوگی امت کے اندر، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام جانتے تھے۔ کیا لغزشیں لوگ کریں گے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم۔ ایسے ہی نادانی کیا ہوگی، بیوقوفی کیا کریں گے لوگ، غلو کیا کریں گے لوگ، کھوت کرید کیا کریں گے، بیجا، ان تمام چیزوں کا بخوبی علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے کہ سنت جو آئی ہے اللہ کے نبی کے واسطے سے، وہ میرے بھائیوں اللہ کے نبی کے پاس وحی کے راستے سے آئی۔ تو سنت کا راستہ تو وحی کا راستہ ہے، لیکن بدعت کا راستہ وحی کا راستہ نہیں ہے، انسانوں کا بنایا ہوا، انسانی شیطانوں کا، جناتی شیطانوں کا بنایا ہوا دین کے نام پر ایک ایسا راستہ جو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین نہیں ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اچھا، اب آگے دیکھیے نصیحت۔ یہ تو بہت ہی اصولی بات بیان کر دیا، اصولی بات سنت کے بارے میں، بدعت کے بارے میں، اس کی عظمت کے بارے میں، سنت پر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہوگا، بدعت آتی ہے تو کیا نقصان ہوتا ہے، سب بیان کیا کہ نہیں بیان کیا؟ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اب آگے نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ کو ہم کو کیا کرنا ہے، آپ کو ہم کو کیا کرنا ہے۔ فرض لنفسک ما رضی بہ القوم لانفسہم۔ میرے بھائیوں، جب تک عربی الفاظ سامنے نہ ہو اور اسے نہ پڑھا جائے، اس میں لذت اور چاشنی بھی پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ عربی زبان کا اپنا الگ ہی امتیاز ہے۔ یہ تو وقت کی قلت کے پیش نظر ہم اختصار کے باعث یہ کام کر رہے ہیں۔ کیا کہا؟ کہتے ہیں آگے دیکھیے، اس لیے تم بھی اپنے لیے وہی پسند کرو جو قوم نے، عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں نا، قوم نے اپنے لیے پسند کیا، اس لیے تم بھی اپنے لیے وہی راستہ پسند کرو
جو قوم نے اپنے لیے پسند کیا تھا۔ یہاں وہ نقطہ بھی سامنے آ گیا میرے بھائیوں، جو اس سے پہلے بار بار کہا گیا ہے کہ ہم کبھی کہتے ہیں راہ سلف کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے والے صحابہ، ان کے بعد تابعین اور ان کے بعد تبع تابعین، یہ قرون مفضلہ ثلاثہ، یہ تین صدیاں، اور کبھی ہم اختصار کے پیش نظر صرف اور صرف صحابہ کرام کا راستہ کہہ دیتے ہیں۔ اور کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ تین کے تینوں فضیلت والی صدیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان تینوں میں سب سے پہلا درجہ صحابہ کرام کا ہے۔ صحابہ کرام کے پیچھے حضرات تابعین اور تبع تابعین دونوں چلیں گے، اور تابعین کے پیچھے تبع تابعین چلیں گے۔ اس لیے سب کے میرے بھائیوں مرجع کون لوگ ہیں؟ سب کا سورس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کا دیدار کیا۔ یہاں اس کی دلیل موجود ہے۔ عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اے میرے گورنر اور رعایا کے لوگوں، تم بھی اسی چیز کو پسند کرو جو قوم نے اپنے لیے پسند کیا تھا، یعنی حضرات صحابہ کرام نے اپنے لیے پسند کیا تھا۔ صحابہ کرام کا جو پسندیدہ راستہ تھا وہی راستہ تمہارا بھی پسندیدہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھیے کیونکہ اب دیکھیے وجہ حضرات صحابہ کرام کا مقام کیوں بیان کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام جس راستے پر راضی رہے، جس راستے پر خوش رہے، جس مشن پر، جس ڈگر پر مطمئن رہے، تم بھی اسی راستے پر چل کر کے مطمئن ہو جاؤ۔ ادھر ادھر کوئی راستہ تلاش مت کرو، کوئی اور راستہ پسند نہ کرو، اسی کو پسند کرو جس کو قوم کے لوگوں نے پسند کیا، یعنی صحابہ کرام نے پسند کیا۔ کیوں ایسا کیوں کہ تم کو وہی وصیت کی جا رہی ہے کہ صحابہ کرام کے راستے کو تم بھی پسند کرو؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ انہوں نے علم ہی پر توقف کیا۔ کس پر توقف کیا بھائی؟ علم پر توقف کیا۔ علم قرآن کی آیات کا نام ہے، علم سنت کی دلیلوں کا نام ہے، اسی پر توقف کیا تھا صحابہ کرام نے۔ صحابہ کرام نے کس پر توقف کیا؟ قرآن پر، سنت پر، اور سنت آپ کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں پر توقف کیا۔ جو کچھ زبان سے نکلا اسی پر رک گئے، اس سے آگے نہیں بڑھے۔ جو کچھ عمل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسی پر رک گئے، توقف کیا، اس کے آگے نہیں بڑھے۔ جو کچھ تقریرات تھیں، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے ٹوکا نہیں، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کیا، تنبیہ نہیں کیا، اسے چلنے دیا، اسے برقرار رکھا، تو حضرات صحابہ کرام اس سے بھی آگے نہیں بڑھے۔ تو کیا کہا عمر بن عبدالعزیز نے؟ علم ہی کی بنیاد پر توقف کیا ہے انہوں نے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، اپنی خواہشات سے کچھ نہیں کیا، کسی کی دیکھا دیکھی نہیں کیا، کسی کی نقالی نہیں کیا۔ اس فرقے سے اس فرقے سے، مشرق مغرب شمال جنوب سے کوئی راستہ نہیں نکل کر کے آتا تھا جسے پکڑ لیا، بلکہ وہ جس راستے پر رک گئے، ٹھہر گئے، توقف کر لیا، وہ علم کی بنیاد پر توقف کیا، یعنی قرآن و سنت کی بنیاد پر توقف کیا۔ تو جب وہ لوگ اسی علم کی بنیاد پر رک گئے تھے تو ہم کو بھی چاہیے کہ علم کی بنیاد پر رک جائیں، اس کے باہر نہ جائیں۔ یہ صحابہ کرام کے آئیڈیل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ صحابہ کرام علم پر رکنے والے تھے، علم سے آگے بڑھنے والے نہیں تھے۔ اسی لیے یہی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے بھی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، اور بعض روایتوں میں بعض دیگر صحابہ کرام کی بھی نام ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ صحابہ کرام کو آئیڈیل بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعمقہم علما، وہ علم میں سب سے زیادہ گہرے تھے۔ امت میں سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے کون تھے؟ حضرات صحابہ کرام سب سے گہرا علم رکھنے والے تھے، اس لیے ان کو آئیڈیل بناؤ۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام ایک لفظ بھی، ایک بال کے برابر بھی تجاوز نہیں کرتے تھے
سوائے قرآن کے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور فرمان کے۔ تو صاف کہا علم کی بنیاد پر ہی توقف کیا۔ اور آگے دیکھیے، اور گہری بصیرت کے سبب، گہری بصیرت یعنی گہرے علم کی بنیاد پر، گہری بصیرت کی بنیاد پر کیا کیا انہوں نے؟ گہری بصیرت کے باعث ہی ان بدعات سے باز رہے۔ جو بدعات سے دور رہے، اسی لیے دور رہے کیونکہ ان کے پاس بصیرت بہت گہری تھی۔ اس کا مطلب بدعتی بے بصیرت ہوا کرتا ہے۔ جو جتنا بڑا بدعتی ہے وہ اتنا بڑا بے بصیرت ہے، بصیرت سے محروم۔ میرے بھائیوں، سنت پرست سب سے زیادہ بابصیرت ہوتا ہے، ذی علم ہوتا ہے، فقہ والا ہوتا ہے، اور بدعتی جو ہوتا ہے وہ بے بصیرت ہوتا ہے، بے علم ہوتا ہے۔ کیا کہا میرے بھائیو اس کے آگے؟ کہتے ہیں وہ، اور سنیے صحابہ کرام کا مقام، کہتے ہیں اس لیے نیز یعنی ساتھ ساتھ وہ مسائل کی نقاب کشائی میں بڑے طاقتور تھے۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جینیس، سب سے زیادہ ذہین فتین، سب سے زیادہ لاجک رکھنے والے ہم ہی لوگ ہیں۔ صحابہ کرام کو نعوذ باللہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بھولے بھالے تھے، نادان، کچھ نہیں جانتے تھے۔ اگر ایسے ہی ہوتا تو انسانیت کا آئیڈیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کبھی نہ بنایا ہوتا۔ وعدہ کر دیتا کہ فیوچر میں، مستقبل میں ایسے ایسے جینیس اور لاجک والے لوگ پیدا ہوں گے، ان کی سمجھداری کو بنیاد بنا لینا۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ان سے زیادہ عقل مند اور سوجھ بوجھ والا کوئی پیدا ہوا ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اتنی آسانی سے انہیں ہدف تان بنانے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ صاف لفظوں میں اس بات کو سن لیں، مسائل کی نقاب کشائی میں، مسائل کو باریکی سے کھولنے میں، حقیقتوں کا علم حاصل کرنے میں، مسائل کی نقاب کشائی میں بڑے طاقتور تھے، وہ کمزور نہیں تھے۔ یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کی شان ہے۔ اور بیان کرنے والے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جیسا وقت کا امام ہے۔ اور آگے، اور جس فضیلت، دیکھیے یہ دیکھیے، یہ نقطہ بھی بڑا اہم ہے۔ آج صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرنے والے، حضرت معاویہ کے خلاف، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے خلاف، میرے بھائیوں حضرت ابو ہریرہ کے خلاف، حضرت سمرہ بن جندب کے خلاف، اور ایسے ہی حضرت انس بن مالک کے خلاف، اور ایسے اور چند صحابہ کرام، اور شیعوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تب، ورنہ شیعوں کی فہرست میں اگر دیکھا جائے تو سب کے سب کو کافر سمجھتے ہیں، سوائے دو تین کو چھوڑ کر کے، چند کو چھوڑ کر کے۔ یہ صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرنے والے میرے بھائیوں بڑی آسانی سے زبان درازی کرتے ہیں۔ ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا ہے نہیں جانتے۔ فرماتے ہیں مسائل کے نقاب کشائی میں بڑے طاقتور تھے، اور جس فضیلت اور منقبت کے وہ مالک تھے، بجا طور پر اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے۔ جو مقام اللہ نے صحابہ کو عطا فرمایا وہ ایسے ہی نہیں عطا فرما دیا کہ بس اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پیدا کیا اس زمانے میں اس لیے وہ مقام مل گیا ان کو، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حقیقت میں ان سے زیادہ حقدار اس فضیلت اور اس مقام کا مستحق کوئی اور نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے، اس لیے کوئی جو کہتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں کہ صحابیت کا شرف دور کی وجہ سے، صحابیت کا شرف عہد رسالت میں پیدا ہو جانے کی وجہ سے، میرے بھائیوں جو پیدا ہوتا اسے وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہی حقدار تھے اس صحابیت کے مقام کے، وہی حقدار تھے بجا طور پر، اسی لیے وہ مقام اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمایا۔ اس لیے پوری عمر کوئی شخص اپنے سر کو، اپنی پیشانی کو سجدے میں ٹکائے رکھے اور سمجھے کہ صحابیت کے شرف کا ایک ادنا سا بھی حصہ اسے حاصل ہو جائے گا، تو ہاشا و کلا، کبھی ایک ادنا درجہ بھی صحابیت کا حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ سجدوں سے حاصل ہونے والا مقام نہیں تھا، یہ تسبیحات سے، اذکار سے حاصل ہونے والا مقام نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے منتخب فرمایا تھا،
اس لیے انہیں یہ مقام ملا اور اس کے بجا طور پر حقدار تھے۔ اور اگر اس لیے یہ عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اس دور میں بیٹھ کر کے یہ باتیں کر رہے ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اقوال، ان کا یہ خط لگتا ہے کہ آج کل کے دور میں ہم آپ کے لیے، ہمارے ماحول کے لیے یہ باتیں کہی جا رہی۔ اللہ اکبر، یہ بصیرت کی دلیل ہے، یہ بصیرت کی گہرائی کی دلیل ہے۔ کہتے ہیں آگے، اس لیے اگر تمہاری راہ ہدایت کی راہ ہوتی، سن لو میرے بھائیوں، سنو، آج کل کے لوگوں بھی سنو، تمام فرقوں کے لوگوں، تمام افکار کے لوگوں، نظریات کے لوگوں، الگ الگ دھڑوں کے لوگوں، دعوے داریاں کرنے والوں، سنو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پیغام۔ اگر تمہاری راہ ہدایت ہوتی تب تو تم اس کی جانب ان سے سبقت کرنے والے ہو جاتے۔ یعنی اگر تمہارا راستہ، عمر بن عبدالعزیز کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے دور کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، تابعین کو، تبع تابعین کو یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں کہ اگر تمہارا راستہ راہ ہدایت ہوتا تب تو تم کو وہ مقام مل جاتا جس مقام پر صحابہ کرام تھے، تم اس مقام کو پا جاتے، سبقت کرتے، یعنی پہلے ہی تم کو وہ مقام مل گیا ہوتا۔ اور یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ تمہارا راستہ ہدایت کا راستہ ہو۔ صحابہ کرام کا مقام، ان کا مرتبہ اس طرح سے نمایاں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج اگر کوئی صحابہ کرام کے مقام کو بیان کرنے کے لیے عظمت صحابہ کا نام کی کانفرنس منعقد کر دے، عظمت صحابہ پر خطبے دے دے، عظمت صحابہ کے مختلف پہلوؤں کو کھول کر کے بیان کر دے، چند صحابہ کرام کے مقام جن کے خلاف تبرئے کیے جاتے ہیں ان کی سیرت بیان کر دے، تو لوگ اکتانے لگتے ہیں کہ بار بار صحابہ کی عظمت، بار بار یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایسے بھی لوگ اس آپ کے وطن عزیز ہندوستان کے اندر موجود ہیں جن لوگوں نے اتنی جرأت کر دیا، حد سے تجاوز، کہا عظمت تو اللہ کے سوا کسی کی ہے ہی نہیں، عظمت کا استعمال اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ان ظالموں نے، نادانوں نے نہیں دیکھا اللہ کے کلام کو، نہیں دیکھا نبی کے فرمان کو کہ کتنی جگہوں پر عظمت کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علاوہ کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ ہر ایک کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، اللہ کی عظمت اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ کی عظمت اس کی شایان شان، اور بندوں کی عظمت، مخلوقات کی عظمت اپنی اپنی شان کے مطابق، لیکن عظمت اللہ کے لیے اللہ کی شان کے مطابق ہے، اور دوسروں کی عظمتیں ان کی شان کے مطابق۔ صرف اس لیے کہ عظمت رسول نہ کہا جائے، عظمت صحابہ نہ کہا جائے، اس لیے اتنی جرأت کی کہ عظمت کا لفظ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ اگر تمہاری راہ ہدایت کی راہ ہوتی تب تو تم اس کی جانب ان سے سبقت کرنے والے ہو جاتے، یعنی تم ان سے پہلے اس مقام کو پہنچ جاتے، اور یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو، یہ کس سے مخاطب ہیں؟ یہ ساری باتیں جو ہو رہی تھی کس سے ہو رہی تھی؟ سنت کے مقابل بدعت کی جتنی راہیں ہیں، سنت کے مقابل بدعت کی جتنی راہیں ہیں، ان سب کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں، اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ بدعتیں ان کے بعد ایجاد ہوئی ہیں، ان بدعتوں کو انہی لوگوں نے ایجاد کیا ہے جنہوں نے ان کے راستے کے خلاف راستے کی پیروی کی ہے، اور منمانی کرتے ہوئے ان کے نقش قدم سے اعراض کیا ہے، تو بلا شبہ وہی سابق اور پیش رو ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ ٹھیک ہے صحابہ کرام تو آئیڈیل ہیں، لیکن صحابہ کرام کے بعد والوں نے بدعت ایجاد کی ہے، بھئی تابعین کے زمانے میں بھی بدعت ایجاد کرنے والے موجود تھے کہ نہیں تھے؟ تبھی تابعین کے دور میں بھی بدعت ایجاد کرنے والے موجود تھے، تو وہ تابعی نہیں کہلائے، بدعتی کہلائے۔ صحابہ کی شاگردی جن لوگوں نے اختیار کی وہ تابعین کہلائے، اور جو صحابہ کی شاگردی سے نکل گئے، سنت سے نکل گئے، وہ سب کے سب خارجیت کی راہ پر
اور بدعت کی راہ پر چلے گئے۔ میرے بھائیوں، تو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آ کر کے کہنا شروع کر دے کہ بھئی ٹھیک ہے، جن تابعین، جن صحابہ کی بات کر رہے ہیں، انہی صحابہ کرام کے بعد کے لوگ ہی تو ہیں جنہوں نے یہ نئے راستے ایجاد کیے ہیں، تو ان راستوں کو بھی اگر پکڑ لیا جائے تو اس میں کیا حرج کی بات ہے، وہ بھی صحابہ کرام کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ یہ اشکال، یہ اعتراض میرے بھائیوں، تو کہتے ہیں اسی بات کو بیان کرتے ہوئے، ان بدعتوں کو اگر کوئی کہے یہ بدعتیں ان کے بعد ہی ایجاد ہوئی ہیں اور ان بدعتوں کو انہی لوگوں نے ایجاد کیا ہے جنہوں نے ان کے راستے کے خلاف راستے کی پیروی کی ہے اور منمانی کرتے ہوئے ان کے نقش قدم سے اعراض کیا ہے، تو بلا شبہ وہی سابق اور پیش رو ہیں، یعنی پھر وہی تو پہلے والے لوگ ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، وہ بھی تو پہلے والے ہیں، سابقین میں وہ بھی ہیں، آئیڈیل وہ بھی ہیں۔ اگر کوئی ایسا شروع کر دے کہنا، میرے بھائیوں دیکھیے اس کے بعد رہنمائی کرتے ہیں کہ ہمارا یہ نظریہ یا کسی کا یہ نظریہ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے، اس بات کو سمجھاتے ہیں۔ کہتے ہیں دین کی بابت، یہ بھی کوئی کہے، دین کی بابت ان کی کہی ہوئی باتیں اور بتلائی ہوئی چیزیں بعد والوں کے لیے شافی و کافی ہیں، ہے نا؟ اگر یہ کوئی شبہ پیش کر دے کہ یہ بھی تو پرانی بات ہو گئی، یہ تو صحابہ ہی کو، صحابہ کرام کے بعد والوں ہی نے طریقہ ایجاد کیا ہے، تو جیسے ان کی بات قابل اعتبار ہے ایسے ہی بعد میں صحابہ کرام ہی کے بعد میں ایجاد کرنے والوں کی بات بھی قابل اعتبار ہے۔ اگر کوئی یہ بات کہتا ہے تو ہم کو یہ بات کہنی ہوگی کہ اب دین میں صحابہ کرام کے بعد ان کے راستے سے ہٹنے والے کسی کی بات بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے بعد صحابہ کرام کے راستے سے ہٹ کر چلنے والے کسی کی بات بھی کوئی قابل اعتبار نہیں، کسی کا راستہ بھی قابل اتباع نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں صاف صاف، اب دین میں ان کی کہی ہوئی اور بتائی ہوئی چیزوں میں کسی کمی کی گنجائش ہے نہ زیادتی کی، کوئی گھٹانے بڑھانے کا معاملہ نہیں ہو سکتا، کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی بھی کیسا بھی حوالہ دے دے تو راستہ صحابہ کرام کا معتبر ہے، جو اس راستے پر چل رہا ہوگا وہ معتبر ہوگا۔ اگر اس صحابہ کرام کے دور کے لوگوں میں یعنی تابعین میں سے بھی اگر کوئی چیز ایسی آ جائے اور وہ قابل اعتبار نہ ہو سنت کے اور صحابہ کرام کے راستے کے خلاف ہو تو اسے قابل اعتبار نہیں جانا جائے گا۔ دین میں انہی کی کہی ہوئی باتوں اور بتائی ہوئی باتوں چیزوں میں کسی بھی کمی کی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی کسی زیادتی کی گنجائش، نہ اسے گھٹایا جا سکتا ہے اور نہ اسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے، عمر بن عبدالعزیز کا یہ جملہ دیکھو، کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس میں کمی کر ڈالی تو وہ جفا کرنے والے ٹھہرے۔ کمی کریں گے تو بے وفائی کہلائے گی، کمی کریں گے تو کیا کہلائے گا یہ کام؟ کمی کرنا، نقص کرنا، بے وفائی، جفا یعنی بے وفائی کہلائے گی۔ اور بہت سارے لوگوں نے اس میں زیادتی کر دی تو وہ غلو کرنے والے قرار پائے۔ اگر کمی کریں گے تو بے وفائی کہلائے گی، زیادہ کریں گے تو غلو اور حد سے تجاوز کرنا اور ایکسٹریم کا راستہ کہلائے گا۔ غلو ہے نا، راہ اعتدال سے، راہ وسطیت سے باہر نکل جانے والی بات کہلائے گی۔ اچھا جناب، کہتے ہیں جبکہ سلف امت یعنی صحابہ تابعین جو بھی ہیں، سلف امت یہ افراط و تفریط کے درمیان اعتدال پر قائم رہنے کے سبب راہ مستقیم پر گامزن رہے۔ بات واضح ہو گئی؟ سلف امت صحابہ کرام اور ان کے سچے پیروکار جو ہیں وہ تابعی ہیں۔ ان کے سچے پیروکار جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ تابعی ہیں۔ یہ سلف امت افراط سے بچ کے، تفریط سے بچ کر کے، جس کا تذکرہ شروع میں کیا گیا تھا کہ افراط کی راہ سے بچ کر کے اور تفریط کی راہ یعنی تساہل، بے توجہی، بے عملی، نقص اور کمی پیدا کرنا، یہ تفریط ہے، اور حد سے تجاوز کرنا، غلو میں چلے جانا، یہ افراط ہے۔ سلف صالحین صحابہ اور تابعین ان دونوں راستوں سے بچ کر کے اعتدال کی راہ پر، وسطیت کی راہ پر چلتے رہے، اسی لیے صراط مستقیم پر گامزن رہے۔
اب صراط مستقیم ہی اعتدال کا راستہ ہے. وسطیت کون سا راستہ ہے؟ صراط مستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم کا راستہ دکھا. یہ جو دعا ہم کرتے ہیں یہی اعتدال کا راستہ ہے، یہی وسطیت کا راستہ ہے، یہی راہ حق ہے. جو راہ حق ہے وہی اعتدال ہے. جو درست راستہ ہے وہی راہ اعتدال ہے، وہی وسطیت ہے. جو بیچ والا راستہ ہے وہی وسطیت والا راستہ ہے. بیچ کا معنی ہر دم آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں دائیں بائیں کی طرف بھی کچھ ہے. اصل والا راستہ بغیر میلان کے دائیں طرف، بغیر میلان کے بائیں طرف، بالکل ایگزیکٹ جو راستہ ہے سنت کا، ایگزیکٹ راستے پر چلنا، یہی صراط مستقیم ہے اور اسی کو راہ وسطیت اور اعتدال کہا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شروحات کے اندر بھی یہ بات کہی ہے کہ راہ اعتدال سے مراد راہ حق ہے. راہ اعتدال سے مراد راہ حق ہے. جو حق ہے وہی راہ اعتدال ہے، جو حق ہے وہی راہ وسطیت ہے. جو حق نہیں ہے وہ راہ اعتدال نہیں ہے، جو راہ حق نہیں ہے وہ راہ وسطیت نہیں ہے. اس لیے بہت صاف سی بات سمجھ لے، یہ بیچ کے نام پر، درمیان کے نام پر، وسط کے نام پر، بٹوین کے نام پر ایسا کوئی بھی نظریہ امت میں پھیلانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تہاون کر لیا جائے، مداہنت کر لی جائے، حق سے سمجھوتا کر لیا جائے، حق کے معاملے میں نرمی پیدا کر لی جائے، عقیدے کے معاملے میں بولنے سے لکھنے سے تنازل کر لیا جائے. اس کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کو اعتدال نہیں کہا جا سکتا، اس کو وسطیت نہیں کہا جا سکتا. حق ہی راہ اعتدال ہے اور حق ہی راہ وسطیت ہے. جیسا کہ یہاں بھی واضح ہے، صاف صاف کہتے ہیں. سلف امت کی آخری بات جو آپ کے سامنے ہے وہ بات کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. دیکھیے آخری جو جملہ ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، اسے آپ اچھی طرح سے پڑھ لیں. کہتے ہیں وَقَدْ قَصَّرَ قَوْمٌ دُونَهُمْ فَجَفَوْا. ایک قوم نے، کچھ لوگوں نے امت کے اسلاف کے راستے میں کمی کی تو وہ بے وفائی کرنے والے بن گئے. وَطَمَحَ عَنْهُمْ أَقْوَامٌ فَغَلَوْا. اور کچھ لوگوں نے اس کے اندر مبالغہ کیا، حد سے آگے بڑھ گئے تو وہ غلو کرنے والے بن گئے. وَإِنَّهُمْ بَيْنَ ذَلِكَ عَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ. اور ہمارے اسلاف جو تھے وہ ان دونوں کے درمیان راہ مستقیم پر تھے، صراط مستقیم پر تھے. تو یہاں پر جو بینہم درمیان کیا کہا؟ وَإِنَّهُمْ بَيْنَ ذَلِكَ. یہ لوگ اس کے درمیان، کس کے درمیان؟ اب یہاں پر غلو تھا، یہاں پر جفا تھا، تو بے وفائی اور غلو کے درمیان کی بات کو راہ مستقیم کہا. تو اس لیے نہیں وسطیت کا راستہ ہے کہ بیچ کا راستہ ہے، اس لیے وسطیت کا راستہ ہے، اس لیے اعتدال کا راستہ ہے کہ وہی حق راستہ ہے، وہی سیدھا راستہ ہے، وہی سچا راستہ ہے. اس لیے اس کو میرے بھائیوں صراط مستقیم کہا گیا ہے. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا عظیم الشان قول تھا. اور ایک قول نہیں بلکہ ایک خط کے اندر بڑی پیاری نصیحتیں، بڑی عظیم الشان میرے بھائیوں وصیتیں اس کے اندر موجود ہیں. ہم نے ان کو سرسری طور پر پڑھا ہے اور چند باتوں کی وضاحت جہاں مطلوب تھا تفصیل کرنا، کچھ تفصیل کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ بقیہ باتیں بھی تفصیل طلب ہیں اور اس کی شرح، اس کا بیان اور اس کی وضاحت انشاءاللہ تبارک و تعالی رفتہ رفتہ آگے کے اقوال میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوتی رہے گی. اس کا بیان ہوتا رہے گا، اس کی شرح انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوتی رہے گی. کچھ اقوال جو اس سے پہلے آئے ہیں اس کے اندر بھی اس کی شرح موجود ہے، اور کچھ اقوال جو انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے آنے والے ہیں اس میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی وضاحت انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوتی رہے گی. آگے جو ہے ہمارے سامنے اگلا جو قول ہے وہ 12واں قول ہے، اور یہ قول بھی ہے تو مختصر لیکن شرح طلب ہے. میں بالکل اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ترجمہ کر دوں. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ
امام زہری یہ تبعی تابعی ہیں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے سے پہلے والے علماء کہا کرتے تھے، یہ ہے اسلاف کا طریقہ، ہم کو کہاں پلٹنا ہے؟ اپنے سے پہلے والوں کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ تابعی ہیں، تبع تابعی ہیں، تابعی اور صحابہ کرام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کان من مضى من علمائنا یقولون، ہمارے علماء جو گزر چکے ہیں وہ کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ الاعتصام بالسنت نجات، سنت پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر طرح کے فتنے سے اور ہر طرح کی گمراہی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ والعلم يقبض قبضا سریعا، اور علم بہت تیزی سے سمیٹ لیا جائے گا، علم کیا ہوگا؟ بہت تیزی سے سمیٹ لیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا۔ فنعش العلم ثبات الدین والدنیا، اس لیے علم کا بقا اور علم کی بلندی دین اور دنیا کی بقا کا ذریعہ ہے۔ یہ صرف ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ وفی ذہاب العلم ذہاب ذالک کلہ، اور اگر علم اٹھ گیا تو سب کچھ چلا جائے گا، دنیا بھی چلی جائے گی اور دین بھی چلا جائے گا۔ یہ صرف ترجمہ ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر مزید باتیں اگلے درس میں آپ کے سامنے کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جو یہ توفیق اللہ نے عطا فرمائی ہے، ہم اس توفیق پر اللہ تبارک و تعالی کی حمد کریں، اس کا شکریہ ادا کریں۔ جہاں تک بھی یہ باتیں پہنچ رہی ہیں آپ تک اور دیگر بھائیوں تک، بہنوں تک، عزیزوں تک، نوجوانوں تک، اللہ تبارک و تعالی سبھوں کو امت کے اسلاف، صحابہ کرام، تابعین اور خیر القرون کے لوگوں کے یہ پند و نصائح اور یہ وصیتیں اور یہ ہدایات اور یہ پیغامات اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں اس کو پڑھنے کی اور اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے نصیحت حاصل کر کے اپنے آپ کو ہر طرح کی فتنے سے، ہر طرح کی ضلالتوں سے، ہلاکتوں سے بچنے کی اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔